اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد، انشاءاللہ آج سے جو ہے وہ کتاب عقائد امامیہ کے درس کی ابتدا کی جا رہی ہے، اور صاحب کتاب شیخ محمد رضا مظفر، مختصر ان کے حوالے سے کہ شیخ محمد رضا مظفر حوزہ علمیہ کے جو طلباء ہیں وہ ان سے بہتر واقف ہیں کہ ان کی کچھ کتابیں جو انہوں نے تالیف کی، تصنیف کی، وہ حوزہ علمیہ کے اندر درسیات کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں، جن میں ایک خود کتاب منطق ہے، اس کے بعد کتاب اصول الفقہ شیخ مظفر علیہ رحمہ و رضوان کی، اور اس کے بعد ایک اور کتاب جو ہمارے سامنے اور جس کے دروس کی ابتدا سے انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں، عقائد امامیہ. یہ عقائد امامیہ دراصل ان کے وہ دروس کے جو انہوں نے منتدر النشر الاسلامیہ ایک کلیہ، ایک جامعہ ہے کوفہ اور نجف کے درمیان میں، وہاں پر انہوں نے القاء کیے تھے، اور پھر ان کے القاء کرنے کے بعد تقریباً 7 سے 8 سال کے بعد، کیونکہ دیکھیں یہاں پر ایک چیز ہمیں ان کے حوالے سے پتہ چلتی ہے کہ جب انسان اس حدیث پر عمل پیرا ہونا تو کیا ہوتا ہے، خود اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے اور اغیار کے لیے بھی فائدہ مند ہے. انہوں نے یہ دروس القاء کیے تھے منتدر نشر میں، اور سب سے اچھی خوبی کیا ہے کہ انسان جب کسی بھی چیز کو حاصل کرے یا کسی بھی علم کو حاصل کرے تو روایت کیا ملتی ہے کہ اس کو لکھ کر محفوظ کر لو، مقید کر لو. تو انہوں نے یہ درس القاء کیے تھے وہاں پر تقریباً 7 سے 8 سال کے بعد پھر ان کے سامنے اس بات کو رکھا گیا کہ آپ نے جو درس القاء کیے تھے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کیا جائے اور لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. انہوں نے اس بات کو پسند کیا، اور اس کے بعد پھر اس کو 7 سے 8 سال کے بعد تقریباً انہوں نے جو دروس کی ابتدا کی تھی وہ 1327-23 ہجری کے اندر جو ہے وہاں پر کی تھی، اور پھر 1393 ہجری کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے اس کی طبع ہوئی، اور تقریباً 1370 ہجری کے اندر 1363 ہجری کے اندر انہوں نے درس القاء کیے تھے، اور 1370 ہجری کے اندر انہوں نے وہ دروس جمع کر کے اور طبعات کی صورت میں کتاب عقائد امامیہ منظر عام پر آئی، اور اپنا ایک اور نام جو ہے وہ درج کروایا. اچھا، اس کتاب کے اندر شیخ مظفر علیہ رحمہ نے کس روش کو اختیار کیا، جبکہ ہمارے پاس عقائد کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں کہ جن میں کچھ تفصیلات کے ساتھ ہیں، کچھ جزیات کے ساتھ ہیں، کہیں ایک مرتبہ وہ اصول کے اوپر بحث کرتے ہیں، کہیں ایک مرتبہ فرع کے اوپر بحث کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. شیخ مظفر علیہ رحمہ نے مبتدئین کے لیے کہ جو ابھی اس علوم آل محمد میں نو وارد ہیں، نئے آنے والے ہیں، ان کے سامنے ایک تعارف کے طور پر، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، تعارف کے طور پر عقائد اہل بیت، عقائد امامیہ اثنا عشریہ کو پیش کیا. اب جب یہ کہا جاتا ہے عقائد امامیہ اثنا عشریہ، اس کے ذریعے سے کیا ہوئی، شیخ امامی کو ثابت خارج کر دیا، اور اس کے علاوہ دیگر جو تھے ان تمام افراد کو خارج کر دیا کہ ہمارا نظریات، ہمارے عقائد کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ عقیدہ ہے کہ جو ہمیں اہل بیت علیہم السلام نے عطا کیا، اور ہم انہیں کی اقتدا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اب یہ کتاب مشتمل ہے ایک مقدمے کے اوپر، اور اس کے بعد 5 فصلیں اس میں ذکر کی گئیں. مقدمہ ہے، اور مقدمے میں انسان کو ابھار رہے ہیں، اس کو تشویق دلا رہے ہیں کہ وہ کیا کرے، ایک مرتبہ توحید کی طرف آئے، اور بغیر کسی تقلید کے. تقلید کا یہاں پر یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کسی نے مجھے بتا دیا، تقلید کا یہ معنی جس کی مذمت کی گئی کہ کیونکہ میرے والد صاحب مسلمان تھے، اور کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ بھائی یہ والی تقلید اچھی ہے، مستحسن ہے کہ میں مسلمان کی اولاد ہوں، لیکن یہ نہیں کہ بھائی کافروں کی مذمت کی گئی کہ کافر یہ کہے کہ بھائی میں نے اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے، تو لہذا میں بھی ان کے اقتدا کرتے ہوئے دکھائی دوں گا اور حق اور معرفت کو قبول نہیں کروں گا. یہاں پر اس تقلید کی مذمت ہے، لیکن یہاں پر تقلید یعنی پیروی، اطاعت، اس معنوں میں کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، دلیل ادلہ کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، برہان کے ذریعے سے جائے اور معرفت پروردگار عالم کو حاصل کرے، اور کیا کرے، اب اس کے بعد اپنی زندگی کو گزارے. اب اس مقدمے کے اندر انہوں نے اس بات کو نقل کیا کہ انسان کو جب پروردگار عالم نے عقل عطا کی ہے اور عقل کو آزاد چھوڑا ہے، کس بات کی طرف، کہ انسان کی عقل کے اوپر کوئی پردے نہیں لگا دی گئے، کوئی قیود نہیں لگائی گئی اس کی معرفت کے لیے. کیونکہ اگر ہم دیگر ادیان کی طرف مطالعہ کریں تو وہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اس کے معبود کے حوالے سے بحث آتی ہے، بھائی قفل ہے، تالا لگا ہوا ہے، آپ ان پہ گفتگو نہیں کر سکتے، اتنی معزز شخصیت ہے کہ آپ ان کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں بحث نہیں کر سکتے. نتیجہ کیا ہے کہ اب انسان وہاں پر مقید ہو جاتا ہے، عقل مسلسل سوالات اٹھاتے چلی جاتی ہے، لیکن اس عقل کے سامنے ایک فل اسٹاپ آیا ہوا ہے، ایک دروازہ بند ہے. عقل یہ چاہتی ہے کہ اپنی عقل اور فکر کے ذریعے سے اس دروازے پہ جو تالا لگا ہوا ہے اس کی چابی کو کھولے، لیکن ایک مرتبہ اس کے مقدس ہونے کی بنا پر اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور انسان دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے. لیکن اسلام کیا کر رہا ہے، اسلام یہ کہتا ہے تمہارے سامنے جو بھی نظریہ ہے، جو بھی عقیدہ ہے، اور جو بھی توحید کے متعلق تم بات سوال کرنا چاہتے ہو، تمہاری عقل کو ہم نے اتنی اجازت دی ہے کہ تم سوال کرو اور ہم اس کے پھر جواب تمہیں دیتے چلے جائیں گے.
نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ایک مرتبہ انسان کی عقل میں ہر روز آنے والے دن میں جب سوالات پیدا ہوتے چلے جائیں گے اور جب جواب مسلسل دیا جائے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ عقل انسانی اتنی مطیع اور فرمانبردار ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر انسان کی عقل کو ایک مرتبہ اس کے سوالات کا جواب نہ دیا جائے، نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اس کی عقل ایک مرتبہ نافرمان اور سرکش ہو جاتی ہے اور بغاوت اتر آتی ہے، اور اس کے بعد کیا کرتی ہے؟ ایک مرتبہ وہ عبادت سروگردانی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اب یہ مقدمہ ہے، اور اس مقدمے کے اندر انہوں نے 3 باتوں کو مد نظر رکھا کہ المقدمہ فی الاجتہاد والتقلید، کہ ہمیں کہاں پر اجتہاد کرنا ہے اور کہاں پر تقلید کرنی ہے۔ یہ بات بدیہی طور پر واضح ہے اور سب کے سامنے ہے کہ کیا بھائی کہ ہم تقلید کس میں کرتے ہیں؟ فروعات کے اندر کرتے ہیں۔ اور اصول دین میں کیا ہے؟ انسان اجتہاد کرے، خود جائے، نظریات معرفت کو حاصل کرے، قرآن کی طرف جائے، عقلی ادلہ کی طرف جائے، اور اس کے ذریعے سے توحید اور اس کے بعد نبوت، امامت، قیامت اور معاد کے اوپر گفتگو کرتا ہوا دکھائی دے۔ یہ مقدمہ، اور مقدمے کے بعد 5 فصول کو جو ذکر کیا، اس میں پہلی فصل ہے الوہیات کے اعتبار سے، الہیات کے اعتبار سے، کہ جس میں توحید پروردگار عالم اور اس کے ذیل میں جو گفتگو آتی ہے اس کو ذکر کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی فصل ہے نبوت کے بارے میں، تیسری فصل ہے امامت کے بارے میں، چوتھی فصل اب یہاں پر کس بارے میں ہے؟ چوتھی فصل اس بارے میں ہے کہ وہ تعلیمات یا وہ ادب کہ جو اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں سمجھایا ہے اور بتایا ہے، اور کس طرح سے ان کے چاہنے والے کو اس پر عمل پیرا ہونا ہے، وہ بیان کیا جائے گا چوتھی فصل میں۔ اور 5ویں فصل میں کیا بیان کیا جائے گا؟ 5ویں فصل میں معاد اور اس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ یہاں تک ابھی اگر کسی کا کوئی سوال بنتا ہے تو حاضر ہے، اور نہیں تو ہم اپنے درس کی ابتدا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر جب ہم کتابیں کسی بھی عقائد کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ خود لکھنے والے، پڑھنے والے کے سامنے بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو کبھی اس کے رد میں آ رہی ہوتی ہیں، کبھی تشویق دلائی جا رہی ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، مختلف نظریات اور افکار پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن شیخ مظفر نے واضح کیا کہ میں یہ کتاب کسی کی رد میں نہیں لکھ رہا، کیونکہ اگر رد میں لکھتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ادلہ بھی پیش کیے جاتے ہیں، براہین بھی پیش کیے جاتے ہیں، دلیل عقلی اور دلیل شرعی بھی بیان کیا جاتا ہے قرآن کے ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے صرف اور صرف عقائد امامیہ اثنا عشریہ کا ایک مختصر تعارف پیش کیا ہے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں مختصر تعارف پیش کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے کہ اہل بیت کے چاہنے والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے لے کر ابھی تک، یعنی زمانہ غیبت تک، کہ جن اس اللہ کے کچھ استثناء کرتے ہوئے کہ جن عقائد سے وابستہ ہیں اور جن کے ذریعے سے ملت تشیع کی پہچان ہے، وہ انہوں نے ذکر فرمائی بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ اب یہ گفتگو کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، المقدمہ فی الاجتہاد والتقلید، مقدمہ ہے اجتہاد اور تقلید کے اندر۔ اب یہ بات آپ کے سامنے پہلے واضح کر دی، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ جب بات آئے گی اصول دین کی تو وہاں پر آپ کو خود اپنی عقل کے ذریعے سے کام لینا ہے اور اپنی عقل کے ذریعے سے توحید اور اس کی طرف جانا ہے۔ لیکن جب اجتہاد کی بات آئے گی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فروع میں گفتگو انجام دینی ہے۔ الاول عقیدتنا فی النظر والمعرفت۔ اچھا، اب یہاں پر الاول کہا گیا، یعنی پہلا جو نقطہ ہے یہ، اور آپ کے سامنے اس جملے کو بیان کرتے ہیں کہ تقریباً 44 موضوعات، 44 موضوعات انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر بیان کیے کہ جن کے اوپر انشاءاللہ اختصار کے ساتھ گفتگو کی جائے گی۔ عقیدتنا فی النظر والمعرفت، ہمارا عقیدہ نظر اور معرفت کے بارے میں۔ اب کیونکہ علم منطق سے وابستہ لوگ ہیں کہ جہاں پہ انسان کو غور و فکر کرنا پڑے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظر کہا جاتا ہے، اور جہاں پہ انسان کو غور و فکر کرنا نہ پڑے بلکہ اتنی بدیہی ہے جیسے 2 + 2، یا جس طرح سے مثال کے طور پر سورج نکلا ہوا ہے تو سورج کا نکلنا کس بات کی علامت ہے؟ کہ دن طلوع ہو چکا ہے۔ تو جب یہ کہا جا رہا ہے عقیدتنا فی النظر والمعرفت کہ ہمارا عقیدہ نظر یعنی دقت، غور و فکر، اور معرفت کس کی معرفت؟ پروردگار عالم کی معرفت کے بارے میں۔ نعتقد، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کیا؟ ان اللہ تعالی لما منحنا قوت التفکیر، کہ بے شک جب پروردگار عالم نے ہمیں قوت فکر عطا کر دی، ودیت کر دی، وَوَهَبَ لَنَا الْعَقْلَ، اور پروردگار عالم نے ہمیں تحفے میں عقل عطا کر دی، امرنا یا امرنا، اس نے ہمیں حکم دیا کیا؟ ان نتفکر فی خلقہ، کہ ہم اس کی مخلوق کے بارے میں، اس کے مخلوق کے بارے میں کیا کریں؟ تفکر کریں، وننظر بالتأمل فی آثار سعیہ، اور ہم کیا کریں؟ غور و فکر کریں، تعامل کریں کس کے بارے میں؟ اس نے جو مصنوعات بنائی، یعنی کیا مطلب ہے؟ پروردگار عالم نے اگر کائنات کی ہر ذرے کو بنایا ہے تو ہر ذرے کے بارے میں ہم ایک مرتبہ کیا کریں؟ غور و فکر کرتے ہوئے دکھائی دیں۔ وَنَتَدَبَّرْ فِي حِکْمَتِهِ وَإِتْقَانِ تَدْبِیرِهِ فِی آیاتِهِ فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِنَا، اور اتقان کیا ہے؟ اتقان کہتے ہیں ہم دیکھیں پختگی کتنی پائی جاتی ہے کہ اگر ایک ذرہ اپنی جگہ پر موجود ہے کائنات میں تو کتنا پختہ ہے، اور ساتھ ساتھ کتنی مہارت کے ساتھ موجود ہے، اور ہم تدبر کریں اس کی آیات کے بارے میں کہ جو آفاق یعنی جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، وفی انفسنا، اور جو ہماری ذات کے اندر ہے۔ اب یہاں پر اس کے لیے ایک جملہ شرح کے طور پر، تھوڑی سی تفصیل کے طور پر بیان کریں کہ انسان اس بات کی طرف غور کرے کہ اگر انسان مثال کے طور پر کھانا کھاتے ہوئے بہترین آداب میں سے کیا ایک ادب کیا ہے کہ انسان جب لقمہ بنائے تو لقمہ بناتے ہوئے صرف اپنی پلیٹ کی طرف، اپنے ظرف کی طرف نگاہ کرے، اور ساتھ ساتھ کیا اس لقمے کی طرف نگاہ کرے۔ لیکن اگر انسان کبھی غافل ہو جائے
کبھی انسان غافل ہو جائے اور ایک مرتبہ بات کر رہا ہو، گفتگو کر رہا ہو کہ جو مکروہات میں انسان کھانا کھاتے ہوئے کبھی یہ نہیں دیکھے گا، کبھی یہ محسوس نہیں کرے گا کہ لقمہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے لیا ہے وہ اس کی ناک میں چلا گیا ہو یا اس کے کان میں چلے گیا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے اتنی پختگی کے ساتھ، اتنی مہارت کے ساتھ انسان کے اعضاء و جوارح کو وضع کیا ہے کہ اگر انسان نہ بھی چاہے نا تو ایک مرتبہ یہ لقمہ جو ہے اس کے دہن میں ہی داخل ہوگا، اس کے علاوہ کہیں اور داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ اور اس کے علاوہ بہت ساری آیات انسان کے وجود کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک مرتبہ آفاق اور انفسنا کہہ کر ایک مرتبہ جزئی طور پر، ایک مرتبہ کلی کو بیان کر دیا کہ اگر تم کلی طور پر دیکھنا چاہو تو تمام کائنات، اور اگر جزئی طور پر دیکھنا چاہو تو صرف اگر تمہاری ممکن ہے کائنات کے حضرے میں تو صرف اپنے اوپر غور کر لو کہ ابھی تم بیمار ہو جاتے ہو، کبھی تندرست ہو جاتے ہو، کبھی ایک مرتبہ اچھے حالت میں ہو، کبھی ایک بری حالت کے اندر ہو، کبھی امیری میں ہو، کبھی غریبی کے اندر، تو یہ تمام کی تمام حالات تمہیں کیا کریں گی؟ پروردگار عالم کی ذات کی طرف پہنچا دیں گی۔ قال تعالیٰ، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ فصلت کے اندر، آیت کا نشان ہے 53، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیات آفاق میں، اور کہاں پر دکھائیں گے؟ ان کے انفس کے اندر، ان کی ذات کے اندر، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ پروردگار عالم حق ہے۔ وقت ضم المقلدین لآبائہم بقول تعالیٰ، اور کبھی کبھار کیا ہے؟ بے شک مذمت کی ہے۔ کبھی کبھار کے یہاں پہ ترجمہ کیا ہوگا؟ قد جب ماضی پر داخل ہو تو پھر تحقیق کے معنی دے گا کہ بے شک مذمت کی ہے ان تقلید کرنے والوں کی کہ جنہوں نے اپنے آبا کی تقلید کی۔ کس بارے میں؟ کہ جب ان کے سامنے توحید کا پیغام دیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے آبا و اجداد حالت کفر میں مرے تو ہم بھی انہی کی اقتداء کریں گے۔ تو یہاں پر قرآن اپنے بزرگوں کی اتباع کرنے کے اوپر مذمت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور کس طرح سے ارشاد ہو رہا ہے؟ قالوا بل نتبع ما القینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ یہ آیت تعلق رکھتی ہے سورہ مبارکہ بقرہ سے، آیت کا نشان ہے 170۔ جس طرح سے اس کے کما ذم من یتبع ظنونا، اس کے ساتھ ساتھ جہاں قرآن نے ایک مرتبہ ان کی مذمت کی کہ جنہوں نے اپنے آبا کی اتباع کی توحید کو چھوڑ کر، اسی طرح سے پروردگار عالم ان کی بھی مذمت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جس نے اپنے ظن کی اتباع کی۔ یعنی کیا مطلب؟ میرے نزدیک نستجیب اللہ توحید نہیں ہے، کہاں ہے خدا؟ اگر ہے تو دکھاؤ، پیش کرو۔ یہاں پر قرآن اس شخص کی، اس کے ظن کی، اس کے گمان کی مذمت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وَرَجَمَهُ بِالْغَیْبِ، اور ایک مرتبہ اس کے گمان کو جو غیب کی طرف جاتا ہے دھتکارتا ہوا یا دور کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ فَقَالَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ اتباع نہیں کرتے مگر یہ کہ ظن کی۔ نہیں کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں، اگر ہوتا تو بھائی سامنے، جیسے ہر چیز ہمارے سامنے ہے، چاند کا آنا اس بات کی طرف دلیل ہے کہ رات ہو گئی ہے اور چاند آ گیا، سورج نکل گیا، اس کا مطلب دن ہے، ہر چیز ہمارے سامنے ہے۔ جو چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اس کا مطلب وہی ہے، اور جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ نہیں ہے۔ یہاں پر قرآن اس کی مذمت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو گمان کرتے ہیں یہ گمان ان کا باطل ہے۔ اچھا، اب حقیقت کیا ہے؟ وفی الحقیقت ان الذی نعتقدہ، کہ حقیقت میں جس کا ہم اعتقاد کرتے ہیں، کیا ان عقولنا ہی التی فرضت علینا النظر فی الخلق ومعرفۃ الخالق الکون، کہ حقیقت میں اصل اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ خود ہماری عقل ہم پر لازم قرار دیتی ہے، ہمارے لیے لازم قرار دیتی ہے کیا؟ کہ آپ ایک مرتبہ خالق کی طرف دیکھ نہیں سکتا انسان، ایک مرتبہ خالق کے، کیونکہ پروردگار عالم دکھائی دینے سے اور دکھنے سے کیا ہے؟ مبرہ ہے، بے نیاز ہے۔ تو کیا کرے انسان؟ اس کی مخلوق کی طرف نگاہ کرے، اور جب اس کی مخلوق کی طرف نگاہ کرے گا تو پتہ چلے گا کہ اس مخلوق کا بنانے والا کوئی اس کائنات کے اندر پایا جاتا ہے، اور جو پایا جاتا ہے وہی پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کما فرضت علینا النظر فی دعوت، جس طرح سے ہم پر یہ واجب ہے کیا کہ ہم فرض کریں اس شخص کے دعوے کے بارے میں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے نبوت عطا کی ہے۔ تو اب اگر کوئی بھی شخص مدعی نبوت ہے، نبوت کا ادعا کر رہا ہے، تو لازم یہ ہے کہ ہم اس کے دعوے کی طرف نگاہ کریں اور اس سے اللہ کو طلب کریں۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہ عقل ہمیں ایک بات کی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ دیکھو ہر آدمی کی طرف نہ جاؤ، صحیح ہے نا، بلکہ کیا کرو؟ تم پروردگار عالم کی اتباع کرو، اپنی عقل کے ذریعے سے پہچان لو گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد اگر اس کی طرف سے، یعنی پہلا مرحلہ توحید، دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ اگر یہ کہتا ہے کہ جو خدا جس کا تم اعتقاد رکھتے ہو اس کا بندہ اور اس کی طرف سے پیغام لانے والا میں ہوں، نتیجہ کیا ہے کہ جس عقل نے کہا تھا تم اس کو پہچانتے ہوئے اپنی عقل کو معیار بنانا، فوراً ہی تم اسے تقاضا کرو کہ اگر آپ اسی کے نمائندے ہیں، لائیے میرے سامنے دلیل ادلہ کو لے کر آئیے کہ جو بیان کرتی ہوں کہ آپ اس کے نمائندے ہیں، تاکہ میں آپ سے توسل اختیار کر سکوں اور آپ کی اتباع کر سکوں۔ واضح انشاءاللہ۔ کما فرضت علینا النظر فی الدعوی من یدعی نبوت وفی معجزتہ، اور کیا ہے؟ اس کے معجزے کے بارے میں، ولا یصح عندها تقلید الغیر فی ذلک مہما تکن لذلک غیر منزلۃ و اثر،
اور یہاں پر اس صورت میں کہ جب انسان کے پاس عقل موجود ہے، اب یہاں پر انسان کے لازمی نہیں ہے کہ وہ دیکھے کہ بھائی میرے آبا و اجداد تھے، ایک خاندانی سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، تو نہ میں توحید کے بارے میں سوال کر سکتا ہوں، نہ نبوت کے بارے میں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ انسان کو کیا کرنا پڑے گا؟ انسان یہاں پر کتنا ہی وہ اثر کیوں نہ رکھتا ہو، ان تمام کے اثر کو ایک طرف رکھ کے بالائے طاق رکھے انسان ایک مرتبہ توحید کے بارے میں اور ایک مرتبہ نبوت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوا دکھائی دے۔ اس کے بعد وما جاء فی القرآن الکریم من الحفظ، اور جو اب کیا کر رہے ہیں اپنی بات کے لیے کیا کہا انہوں نے؟ شیخ مظفر نے کہا کہ بھائی دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ توحید کے بارے میں غور و فکر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کے بارے میں غور و فکر کرے۔ تو یہ آپ نے جو باتیں کہی، کہا کہ کہیں ملتی ہیں آپ کو؟ کہا کہ ہاں، آئیے میں پہلی آپ کے سامنے بات بیان کرتا ہوں، وما جاء فی القرآن، کہ جو چیز قرآن میں آئی کیا؟ من الحث علی التفکیر واتباع العلم والمعرفت، کہ قرآن انسان کو ابھار رہا ہے کس کی طرف؟ کہ تم علم کی اتباع کرو اور معرفت حاصل کرو۔ اس کے بعد فإنما جاء مقرنا لهذه الحریۃ الفطریہ فی العقول التي تطابق علیہ آراء العقلاء، اس کے بعد یہ تعلیمات یعنی قرآن اس بات کو لے کر آئے کہ جب انسان کی فکر کو آزاد چھوڑا گیا، صحیح ہے نا، جب آزاد چھوڑا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ انسان ہر بات میں غور و فکر کر سکتا ہے، اور سیرت عقلاء بھی یہی ہے کہ بھائی انسان کی عقل پر آپ غلاف نہ ڈالیں، پردے نہ ڈالیں۔ جب انسان کی عقل پر سے پردے ہٹ جائیں گے، نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ خود بخود پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گا۔ اس کے بعد وجاء منبہا للنفوس علی ما جبلت علیہ من الاستعداد للمعرفت والتفکیر، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مرتبہ خود انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، انسان کے نفسوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ تم ایک مرتبہ اگر کسی کے سامنے گرے ہوئے ہو تو اپنے آپ کو ذرا سا تھوڑا سا تو ہلاؤ نا۔ کیسے ہلاؤ؟ کیسے اپنے آپ کو ذرا جھنجھوڑو؟ اس طرح سے جھنجھوڑو کہ بھائی میں کس کی عبادت کر رہا ہوں؟ اس کی عبادت کر رہا ہوں کہ جو میرے ہاتھوں کے ذریعے سے تراشا گیا، جو لکڑی کے ذریعے سے بنایا گیا ہے۔ انسان جیسے غور و فکر کرے گا، نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ توحید کی طرف پلٹ جائے گا۔ مفتحا للاذان، اور یہ اذان کو کھولنے والی ہے، وموجہ لها علی ما تقتضی طبیعت العقول، اور اس بات کی طرف توجہ دلانے والی ہے کہ جس کا طبیعت عقل تقاضا کرتی ہے۔ اچھا، فلا یسع، اور صحیح نہیں ہوگا، بل حال ہادی، جبکہ حال یہ ہو۔ کون کون سی تین حالتیں؟ قرآن بھی کہہ رہا ہے، سیرت عقلاء بھی یہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود انسان کو متنبہ کیا گیا جب یہ حالت یہ ہو تو اب صحیح نہیں ہے کیا؟ ایہما الانسان نفسہ فی الامور الاعتقادیہ او یتکل علی تقلید المربین، کہ انسان کیا کرے؟ محمل قرار دے، یعنی کہ کوئی حرکت نہ کرے عقائد کے اعتبار سے، نہیں بس تھا جو اما ابا کا دین تھا، جو بڑوں کا دین تھا، ہم اسی پر ہیں۔ یہ کون سا والا؟ کفار والا۔ لیکن مسلمانوں والا دین تو ظاہری بات ہے اسی پر لے کر آنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اور کیا کرے کہ بھائی مربی، ایک کافر کسی کیا مربی کوئی تربیت پا رہا ہے، پرورش چل رہا ہے، پروان چل رہا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ وہ کہے کہ بھائی کیونکہ مجھے پالنے والے ایسے تھے تو میں بھی انہی کی طرح ہو گیا۔ یہاں پر مذمت کر رہا ہے، اس صورت میں یہ درست نہیں ہوگا۔ اور ای اشخاص آخرین، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرے افراد، کیا مطلب ہے کہ والدین مسلمان تھے لیکن کوئی دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا کہ بھئی دیکھو تمہارے والدین مسلمان تھے لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا، میں تمہارے پاس نالج علم لے کر آ رہا ہوں، اور اس کے ذریعے سے تمہیں پتہ چلے گا کہ دیکھو جو چیز ظاہر ہے نا، اصل تو خدا وہی ہے جو تمہیں دکھائی دے، جو تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا وہ ہے کہ بھائی پہلے تمہارے سامنے تو ہو تاکہ تم اس کو دیکھ سکو، جب دیکھ ہی نہیں سکو گے تمہارا خدا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو چیز دکھائی دے اس کا، کیونکہ انسان کی آنکھوں کو جو چیز دکھائی دے انسان یہ کہتا ہے کہ وہی چیز ہے، اور اگر دکھائی نہ دے تو انسان اس کا انکار کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی اگر ہمارے سامنے دن موجود ہے، یہ لائٹیں موجود ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی لائٹ موجود ہے، صحیح ہے نا۔ اگر یہ لائٹیں بند ہو جائیں تو ہم کیا کہیں گے؟ کہ اس کمرے کے اندر، اس ہال کے اندر کیا ہے؟ بجلی موجود نہیں ہے، کمرے میں اندھیرا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان کی عقل یہ کہے گی کہ بھئی جو چیز موجود ہوتی ہے اس کو قبول کرو، جو چیز موجود نہیں ہوتی اس کو قبول نہ کرو، صحیح آگے جان۔ تو انسان کو کہا گیا کہ دیکھو اس کے قول کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ یجب علیہ، بلکہ اس کے اوپر واجب کیا ہے؟ بحسب الفطرت، فطرت کے اعتبار سے، العقلیہ، کون سی فطرت؟ جس میں عقل دی گئی، یعنی اس کا مطلب یہ کہ مجنون اگر ہے نا تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری، یہ تکلیف نہیں ہے، سبھی ہے بچہ، اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ المؤیدہ بالنصوص القرآنیہ، کہ جس کی تائید کی گئی قرآنی آیات کے ذریعے سے، کیا ان یفحص و یتامل، کہ وہ تفحص کرے اور تامل کرے، غور و فکر کرے۔ اب مثال کے طور پر کیسے تفحص کرے؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، کیسے کہ جب سورج کو دیکھ رہے ہیں، جب چاند کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آفل ہے، یہ جو ڈوبنے والا ہے نا، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، میرے خدا کو تو بلند ہونا چاہیے۔ جب چاند آیا، چاند ایک مرتبہ دیکھا تارے ہیں، کبھی چاند ہے، اس کے بعد جب دیکھا یہ دونوں، سورج کو دیکھا، پھر سورج کے بعد پھر پورے نظام فلکی کو دیکھا۔ کس کی طرف اشارہ کریں کہ دیکھو نظام فلکی کی طرف، کبھی بھی نظام فلکی واسطہ بنے گا تمہارے لیے اگر بن رہا ہے اپنے الفاظ کے اندر خدا تک پہنچنے کا، اس کو خدا نہ سمجھو، کیونکہ ڈوبنے والا اور کسی کے سامنے جھک جانے والا تمہارا خدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد وینظر ویتدبر فی الاصول اعتقادی المسمى باصول الدین التي اہمها، اس کے بعد اس کے سامنے وہ نظر کرے، تدبر کرے کس بارے میں؟
ان اصول اعتقاد. اب اصول کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ کسی بھی چیز کی اصل اگر آپ اپنے عمل کی بنیاد رکھیں گے، کس کے اوپر رکھیں گے؟ کہ بھائی مثال کے طور پر میں مواحد ہوں، میں توحید پرست ہوں، نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جو آپ کا مواحد ہونا ہے وہ آپ کی اصل، آپ کی بنا قرار پائے گی. اب اس کے بعد آپ اپنی کیا کریں گے؟ اپنی عمارت کو تعمیر کریں گے. کون سی عمارت؟ یعنی اعمال کی عبادت کو تعمیر کریں گے. اس کے اوپر اینٹیں کبھی نماز کی صورت میں، کبھی روزے کی صورت میں، اس طرح سے آپ انجام دیں گے. اب اصول دین کیا ہے؟ یعنی دین کی جڑیں. جب آپ کے پاس دین کی جڑ ہوگی، نتیجہ کیا ہوگا؟ تبھی آپ کا ثمر مضبوط ہوگا. اب یہاں پر اہم کون کون سی؟ التوحید والنبوت والامامت والمعاد. اب یہاں پر ایک سوال آیا، دوبارہ سے تکرار کروں، التوحید والنبوت والامامت والمعاد. توحید، نبوت، امامت اور معاد. اب یہاں پر آپ کو ایک سوال کرنا چاہیے تھا کہ بھئی یہاں پر عدل تو آیا نہیں، یہاں پر عدل تو آیا نہیں. یہ تو چار باتیں ہوئی، توحید، نبوت، امامت اور معاد. تو بات یہ ہے کہ عدل کیا ہے؟ توحید کے ضمن میں داخل ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں، بلکہ پروردگار عالم کا عدل ہی ہے اور پروردگار عالم کا لطف ہی ہے کہ اس نے نبوت کے بعد نبوت کو قرار دیا، نبوت کے بعد امامت کے سلسلے کو قرار دیا. اچھا جی، اس کے بعد ومن فقد اباہ ونحوهم في اعتقاد ونحوهم في اعتقاد هذه الاصول فقد ارتكب شططا افن ومن قلد اباہ، جو تقلید کرے اپنے آباء و اجداد کی یا ان جیسے افراد کی، کہ بھائی مجھے استاد نے یہ بات سکھائی تھی، مجھے فلاں شخص نے یہ بات سکھائی تھی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ ان کی اتباع کرتا ہے ان اعتقادات کے اندر، نتیجہ کیا ہے؟ فقط ارتکبہ شططن، وہ ایک مرتبہ حق سے دور ہوتا چلا گیا. وزاغ عن الصراط المستقیم، اور وہ صراط مستقیم سے روک دیا گیا. ولا یکون معذورا ابدا، اور اب وہ یہ کہے کہ کیا میں معذور ہوں؟ معذور کا مطلب یہ کہ میں عذر خواہی کر سکتا ہوں. اس دوست نے مجھے بات سکھائی تھی تو اس بنا پر اگر کوئی اور آتا میری رہنمائی کرنے والا تو ہو سکتا ہے میں توحید کی طرف چلا جاتا. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے لازم تھا جب تمہارے پاس عقل ہے، جس عقل کے ذریعے سے تم اس کی اتباع کر رہے ہو، صحیح ہے نا؟ تم یہ دیکھتے ہو کہ بھائی میں اس کے قول کو اگر پکڑ لوں، اس کے قول کو ایک مرتبہ اپنی گرفت میں لے لوں، کامیاب ہو جاؤں گا. عقل کے ذریعے سے فیصلہ کیا نا، تو عقل ایک مرتبہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ کے دیکھو، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا راستہ، اس سے بہتر راستہ تمہارے سامنے دکھائی دے. وبالاختصار عندنا ہنا ادعان. اب ان تمام باتوں کا جو ہم خلاصہ کرنا چاہیں تو دو دعووں کی صورت میں کر سکتے ہیں. پہلا کیا؟ الاول وجوب النظر والمعرفت فی اصول العقائد ولا یجوز التقلید الغیر فیہا. پہلی کیا ہے؟ واجب کیا ہے کہ انسان غور و فکر کرے، تعامل کرے، دقت کرے، کس کے بارے میں؟ اصول عقائد کے بارے میں. عقائد کی اصل کیا ہے؟ توحید کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، امامت کے بارے میں اور معاد کے بارے میں. اور یہاں پر غیر کی تقلید نہ کرے کہ انہوں نے سکھایا تھا، کہ کافر کی بات ہو رہی ہے. اور اگر انسان مسلمان بھی ہے نا تو مسلمان کے لیے ایک حد کے بعد یعنی بلوغ کے بعد انسان کیا کرے؟ اب انشاءاللہ گفتگو آئے گی اگلے دروس کے اندر کہ پھر جا کے انسان اور توحید کو بھی ایک جگہ نہیں نا بلکہ آگے جا کے انسان اور گفتگو کرے، اور جب پختگی آئے گی نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان عبادت کے اندر راسخ ہوتا چلا جائے گا، اس کی معرفت کے اندر راسخ ہوتا چلا جائے گا. اس لیے بچے کو کیا کرتے ہیں؟ ابتدا میں کہا جاتا ہے کہو اللہ ایک ہے. اب بچے کو سکھا دیا اللہ ایک ہے، اس کے بعد جب ایک مرتبہ بلوغ کی منزلت پر پہنچ جاتے ہیں، اب وہاں پر جا کے بچے کے لیے خود لازم ہے عقل کی بنا پر کہ وہ اپنے اس نظریے کو ثابت کرے، بیان کرے کہ بھائی پروردگار عالم یکتا ہے تو کیسے یکتا ہے، پروردگار عالم لا شریک ہے تو کیسے لا شریک ہے. صحیح ہے، ادلہ کے ذریعے سے، قرآنی آیت کے ذریعے سے اور اپنی دلیل عقل کے ذریعے سے. اچھا یہ پہلا دعویٰ ہو گیا. دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ ان ھذا وجوب عقلی قبل. اب یہاں پر ہمارے پاس دو قسم کے وجوب ہیں، ایک مرتبہ وجوب شرعی ہے اور ایک مرتبہ وجوب عقلی ہے. اب یہاں پر ایک بات دیکھیں بھائی، وجوب شرعی کب آئے گا؟ وجوب شرعی اس وقت آئے گا کہ جب انسان کیا ہو؟ مسلمان ہو یا کسی چیز کا اعتقاد رکھنے والا ہو. تو لیکن ایک وجوب ہے عقلی. تو شرعی وجوب آنے سے پہلے عقل یہ کہتی بھائی تم پر لازم ہے. کیا لازم ہے؟ کہ تم غور و فکر کرو، اپنے رب کو پہچانو اور اپنے رب کی طرف سے آنے والی ہدایت کے سلسلے کو پہچانو. تو یہ جو واجب ہے یہ کیا ہے؟ وجوب عقلی رکھتا ہے شریعت کے حکم آنے سے پہلے. بات واضح انشاءاللہ. ای لا یستقی علمہ من النصوص الدینیہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس تمام کو علوم دینیہ سے حاصل نہ کیا ہو، بلکہ کیا ہے پہلے عقل کے ذریعے سے سمجھے. عقل کے سمجھنے کے بعد پھر اس کے بعد ہاں اب شریعت نے یہ بتلایا، اب رسول خدا کی تعلیمات، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہیں. وَإِنْ كَانَ يَسِعُ أَنْ يَكُونَ مُؤَيَّدًا. ہاں اگرچہ یہ صحیح ہے کہ وہ جو دلیل شرعی آئیں گی وہ تمام کی تمام اس دلیل عقل کی مؤید بنتے چلے جائیں گی. مؤید کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے بھائی؟ مؤید اس کو اور زینت کر دیتی ہے، اس کو اور خوبصورت کر دے گی، اور اس میں اگر کہیں کمی، کہیں کوتاہی دکھائی دے رہی ہوگی تو اس کمی اور کوتاہی کو پورا کرتے ہوئے دکھائی دے گی. اس کے بعد ولیس معنی وجوب العقلی. اب کہتے ہیں بھائی آپ نے وجوب عقلی کیا کہ وجوب عقلی کے معنی کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں ولیس معنی وجوب العقلی الا ادراک العقل ضرورت المعرفت. وجوب عقلی کا مطلب کیا ہے
کہ عقل یہ درک کرتی ہے کہ اس چیز کو سمجھنا انسان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، اور لزوم تفکیر و اجتہاد فی اصول الاعتقاد، اور لازم ہے کہ انسان تفکر کرے اور اجتہاد بمانے جد و جہد کرے کس کے بارے میں؟ اصول اعتقاد کے بارے میں، کہ اگر میں پروردگار عالم کی الوہیت، اس کی توحید کا قائل ہوں تو کیوں قائل ہوں، رسول خدا کی نبوت کا قائل ہوں تو کیوں قائل ہوں، جناب امیر سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف امامت کا اگر معتقد ہوں تو کیوں معتقد ہوں، ان تمام کے بارے میں انسان کیا کرے؟ اپنی عقل کے ذریعے سے تائید حاصل کرے، اس کے بعد پھر شریعت کے حکم کو وہ لیتا چلا جائے گا۔ یہاں پر ہمارا پہلا جو نقطہ تھا کس کے بارے میں؟ عقیدتنا فی النظر والمعرفت، یہ تمام ہوا۔ اور اب دوسرا نقطہ عقیدتنا فی التقلید بالفروع، ہمارا عقیدہ تقلید کے بارے میں، لیکن کون سی فروع کے بارے میں۔ اب یہاں پر ایک تضاد دکھائی دے، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ تقلید نہ کرو، ابھی آپ کہہ رہے ہیں تقلید کرو، تو جو تقلید کی مذمت کی وہ کہاں پر تھی؟ اصول دین کے اندر، اور اب یہاں پر تقلید دکھائی دے گی فروع دین کے اندر۔ اچھا، اب ہمارے پاس یہاں پر خلاصہ کروں، فروع دین کے اندر ہمارے پاس 3 دروازے کھلتے ہیں، صحیح ہے نا؟ 3 دروازے کھلتے ہیں۔ پہلا دروازہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ انسان اجتہاد کرے، دوسرا کیا احتیاط کرے، اور تیسرا کیا ہے کہ اگر نہ وہ اجتہاد کر سکتا ہے نہ وہ احتیاط کر سکتا ہے، لازم کیا ہے وہ تقلید کرتا ہوا دکھائی دے۔ اس لیے اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام جو ابھارا جا رہا ہے لوگوں کو کہ خود علم حاصل کرو، خود علم حاصل کرو، اگر تم علم حاصل نہیں کر سکتے تو اب تقلید کرو تاکہ اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ اب پہلے اور دوسرے میں کیا فرق ہے؟ پہلا والا کیا ہے کہ انسان اجتہاد کرتا ہے، اس کے سامنے تمام ادلہ ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ وہ اجتہاد کے درجے میں ہوتا ہے اور خود لوگ اس کی اتباع کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ انسان کیا ہوتا ہے جو احتیاط کرنے والا ہے وہ اجتہاد کے درجے پر نہیں پہنچا، لیکن کیا اس کے سامنے ادلہ اتنی واضح ہو گئی ہیں کہ اس کے اوپر کسی کی تقلید کرنا واجب نہیں ہے، اور وہ ہر مسئلے کے اندر کہے گا میرے نزدیک یہ ہے، میرے نزدیک یہ، میرے پاس جو ادلہ تھی ان کے ذریعے سے میں یہ سمجھا ہوں، اس لیے میں کسی کی اتباع نہیں کر سکتا۔ اب اگر انسان ان 2 مرحلوں میں نہ ہو، بھائی یہ جو عبادت ہے یعنی نماز، کیا اس پہ ساقط ہو جائے گی؟ نہیں ساقط نہیں ہوگی، اس کو پتہ ہے نماز ہے، لیکن نماز کے بارے میں کچھ اجزاء ہیں اور کچھ شرائط ہیں۔ اب شرائط کیا ہوتے ہیں کہ جو پہلے انجام دیے جاتے ہیں مشروط کے آنے سے پہلے، اور اجزاء کیا ہوتے ہیں اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اب اس کو کیا پتا کہ کوئی شک وارد ہوا ہے کہ میں نے وضو کو اس طرح سے انجام دیا، اگر کوئی وضو کو اس طرح سے انجام دے تو آیا وضو باطل ہوگا یا باطل نہیں ہوگا؟ آیا میں نے پہلے اگر الٹے ہاتھ کا وضو پہلے کر لیا، اس کو پہلے دھو لیا اور پھر سیدھے ہاتھ کو بعد میں دھویا تو اس کا کیا حکم ہے؟ ان تمام کو وہ سیکھے۔ اگر نہیں سیکھ سکتا تو ایک مرتبہ کیا ہے وہ تقلید کی طرف آئے، پتہ چل جائے گا کہ وہ پہلے دائیں ہاتھ کو دھو جائے گا پھر بائیں ہاتھ کو دھو جائے گا، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب جب کافی ہوگا نتیجہ ہوگا کہ آخرت میں اگر اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی کیا بھائی میں نے ان صاحب کی تقلید کی تھی، انہوں نے یہ بتایا تھا، اب جو کچھ بھی ہے ان کے ذمے پر ہے اور میں اس صراط کا جو ہے وہ پل صراط ہے اس کو عبور کر جاؤں گا، کراس کر جاؤں گا۔ عقیدتنا فی التقلید بالفروع، اما فروع دین کے بارے میں وہی احکام الشریعہ المتعلق بالاعمال، فروع دین وہ احکام ہیں شریعت کے جو تعلق رکھتے ہیں اعمال کے ذریعے سے، فلا یجب فیہا النظر والاجتہاد، یہ پہلی بات کہی، بس اس میں ہر آدمی کے لیے نظر یعنی کیا مطلب ہے دقت اور غور و فکر کرنا واجب نہیں ہے، بل یجب فیہا، بلکہ اس میں واجب کیا ہے، اذا لم تکن من الضروریات فی الدین الثابتہ بالقطع، کہ اگر ان ثابت چیزوں میں سے نہ ہو جیسے وجوب الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ، تو اب اس کے اوپر کیا مطلب ایک نماز تو واجب ہے نا بھائی، نماز واجب ہے، اب نماز کے اندر ایک مرتبہ شرط ہے اور نماز کے اندر ایک مرتبہ کیا ہے اجزاء ہیں، جز ہیں، تو اب کیا کرتا ہے اس کے اوپر کیا چیز واجب ہے؟ احد امور الثلاثہ، ان 3 امور کے اندر میں سے کوئی ایک امر اس کے اوپر لازم ہوگا، وہ کیا؟ اما یجتہد وینظر فی ادلۃ الاحکام، کہ میں اگر فجر کی نماز 2 رکعت پڑھ رہا ہوں تو اس کا وقت کیا ہے، اس پر وہ دقت کرے، روایات کی طرف جائے، قرآن کی طرف جائے، قرآن کی آیات کے ذریعے سے روایت اہل بیت کے ذریعے ثابت کرے کہ بھئی یہ وقت اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے سامنے بیان کیا۔ اچھا، اس کے بعد ظہر کی طرف، پھر اسی طرح سے عصر کی طرف، اسی طرح سے نماز کے بعد روزے کی طرف، اسی طرح سے حج کی طرف، تمام فروعات کی طرف ادلہ کے ذریعے سے پہچانے۔ اذا کان اہلا لذلک، اس قید کے ساتھ کہ اگر وہ اس کا اہل ہو۔ کب اہل بنتا ہے بھائی؟ جب اہل اس وقت بنتا ہے جب اس کے بعد اس کے پاس کچھ علوم پائے جاتے ہوں جن میں کیا ہے، ایک مرتبہ عربی گرامر ہے وہ اس کے پاس حل ہو، اس کے ساتھ ساتھ پھر اہم چیز ملکہ ہو، بعض دفعہ انسان مجتہد ہے لیکن مثال کے طور پر انسان جد و جہد کرنے والا ہے لیکن ملکہ نہیں آ پاتا، جب ملکہ نہیں ہے نتیجہ کیا ہے کہ وہ تقلید کرتا ہوا دکھائی دے گا، عربی بہتر جانتا ہے، روایت اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے اندر ملکہ ایک تخصص ایک اختصاص نہیں پایا جاتا۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری کیا ہے، اما یحتاط فی اعمالہ اذا کان یسعہ الاحتیاط، یا کیا کرے اپنے اعمال میں وہ احتیاط کرے جب اس کے لیے احتیاط کرنا وسیع ہو، اس کے لیے کوئی تنگی کا سبب نہ بنتا ہو۔ مثال کے طور پر کہیں انسان جا رہا ہے کسی سفر میں، اس کو جہت قبلہ کا علم نہیں ہے، اب وہ کیا کرے گا بھائی؟ 4 جہات پہ مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے، صحیح ہے نا؟ اس کے بعد وَإِمَّا أَن يُقَلِّدَ الْمُجْتَهِدَ الْجَامِعَ لِلشَّرَائِطِ، یا وہ کیا کرے ایسے مجتہد کی تقلید کرے جس کے اندر تمام شرائط پائی جاتی ہوں،
وہ کون کون سی شرائط؟ وہ روایت جب ہم بیان کرتے ہیں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان میں سے کیا ہے؟ بے یکونا من یقلدہ عاقلا، کہ جس کی وہ تقلید کر رہا ہے وہ کیا ہو؟ عاقل ہو، عادلا سائلا لنفسی، عادل ہو اور اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، حافظا لدینہ، اپنے دین کی بھی حفاظت کرنے والا ہو، مخالفا لہواہ، اور اپنی خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والا ہو، مطیعا لامر مولا۔ یہ بہت اہم قید ہے کہ جو بھی مجتہد ہے نا وہ یہ نہ کہے بھائی میرے نظر میں ایسا ہے، میرے نزدیک، اگر وہ میرے نظر کہہ رہا ہے نا میرے نزدیک، تو میرے نزدیک کا مطلب یہ کہ اس کے پاس کوئی روایت، کوئی آیت موجود ہے کہ جس کی بنا پر وہ یہ فتویٰ دے رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ اس کام کو ایسا کر دیا جائے، یہاں پر اس کی تقلید ساقط ہے، یہاں پر ہمیں اس کی تقلید نہیں کرنی۔ بات واضح؟ یہاں پر تقلید کا معیار اس وقت تک معین رہے گا، اس کے لیے لازم رہے گا کہ جب تک مطیعا لامر مولا ہو، جب تک وہ اپنے آقا اور مولا کی اطاعت کرے۔ جہاں پر اس نے اپنے آقا اور مولا کی اطاعت نہیں کی، ہم پر بھی اس کی تقلید کرنا لازم نہیں ہے، اس کی تقلید ختم اور فاسد ہو جائے گی۔ اس کے بعد اب یہاں پر 3 باتیں کر دی نا کہ ایک مرتبہ وہ کیا کرے؟ مجتہد بنے، یعنی خود جد و جہد کرے اور اجزاء و شرائط کو اور تمام چیزات کو پہچانے، یا تو احتیاط کرے، اور تیسرا کیا ہے؟ تقلید کرے۔ فَمَن لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا وَلَا مُحْتَاطًا، اور جو مجتہد اور احتیاط کرنے والا نہ ہو، ثُمَّ لَمْ يُقَلِّدِ الْمُجْتَهِد، اور اس کے بعد وہ تقلید بھی نہ کرے، کس کی؟ الجامع للشرائط، کہ جس کے اندر تمام شرائط پائی جاتی ہوں، فَجَمِيعُ عِبَادَاتُهُ بَاطِلَةٌ لَا تُقْبَلْ مِنْهُ، تو اس کی تمام عبادت کیا ہے؟ باطل ہے، باطل تو ہو گئی اور اس سے قبول بھی نہیں کی جائیں گی۔ وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَتَعَبَّدَ طُولَ عُمْرِهِ، اگرچہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اپنی پوری زندگی عبادت بھی کرتا رہے، الا، ہاں ایک استثناء ہو سکتا ہے، کب؟ کہ ایک مرتبہ اپنی پوری زندگی کے 50 سال انسان نماز پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، تمام عبادت کرتا رہا، آخر میں اس کو جا کے پتہ چلا کہ بھائی میرے لیے تو تقلید لازم تھی، مجھے تو تقلید کرنی چاہیے، تو اب کیا کریں گے؟ الا اذا وافق عمله رأی من یقلدہ بعد ذلك، کہ جب اس کا عمل اس کی تقلید سے موافقت رکھتا ہو کہ جس کی تقلید کرنا جائز تھا۔ اب اگر یہاں پہ اس کا عمل اس کے اعتبار سے درست تھا، مثال کے طور پر اگر ایک شخص 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ 50 سال سے اگر نماز پڑھ رہا ہے، تو ایک مرتبہ اگر اس کی زندگی میں کبھی نماز فوت ہو گئی، قضا ہو گئی، وہ کیا کرتا ہے؟ بھائی نماز قضا ہوئی نا، تو نماز جب قضا ہوئی تو میں اسی ترتیب کے ساتھ انجام دوں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ اب یہ اپنا ایک طریقہ اس نے انجام دیا تھا کہ اگر کبھی نماز خدا نہ خواستہ فوت ہو جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، تو میں اس طرح سے انجام دیتا ہوں۔ اور 50 سال کے بعد اس کو پتہ چلا کہ جو ترتیب میں نے رکھی تھی وہ ترتیب ویسے ہی ہے کہ جیسے مجھے جس کی میں تقلید کرتا ہوں ان کے نزدیک بھی یہی بات تھی، اب نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اس کا یہ عمل درست ہو جائے گا اور یہ عمل باطل نہیں ہوگا۔ واضح انشاءاللہ؟ وقت اتفق لہو، اور کبھی اتفاق ہو جائے، صحیح ہے نا، ہر مرتبہ نہیں ہے، کبھی اتفاق بھی جائے، ان عملہ جاء بقصد القربۃ الی اللہ تعالی، اور اس کو پتہ چل جائے کہ اس نے جو عمل انجام دیا تھا وہ قصد قربت کے ساتھ کیا تھا، اور اس کے نزدیک بھی ہے کہ یعنی مجتہد کے نزدیک بھی ہے کہ جو بھی آپ عمل انجام دیں قربتاً الی اللہ تعالی انجام دیں۔ اب دونوں آپس میں جمع ہو گئے، ایک مرتبہ کہتے ہیں بھائی میں ایسے ہی کر رہا ہوں، نہیں، ایک مرتبہ کہا کہ قصد قربت کے ساتھ قربتاً الی اللہ تعالی اس قربانی کو انجام دیتا ہوں، یا ایک مرتبہ حج کو انجام دیتا ہوں، پتہ چلا آخر میں ان کے نزدیک بھی تھا کہ بھائی حج اگر انجام دے تو انسان قصد قربت کی نیت سے انجام دے، جب قصد قربت کی نیت کے ساتھ انجام دے گا تو اس کا حج بھی مقبول ہوگا۔ جب دونوں ایک اتفاق سے آپس میں مل گئے، تب اور تقلید کر رہا تھا 50 سال کے بعد، نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اس کا حج قبول ہوگا، اس کو دوبارہ سے حج ادا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ احسنتم۔